کراچی سے میں ہوں ناصر بٹ اور اس وقت ہم بات کریں گے منشیات اور غیر قانونی اسلحے کے مقدمے کی. لیکن ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ مقدمہ بنایا کس پہ گیا ہے. یہ مقدمہ بنایا گیا ہے مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے والد کامران قریشی پر. اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کامران قریشی کے وکیل خرم عباس عوان، اور ہم ان سے اس بارے میں بات کریں گے کہ یہ اچانک کس طریقے سے مقدمہ قائم کر دیا گیا. اچھی خاصی جو ہیئرنگ ہے وہ ایک مقدمے کی چل رہی تھی، اسموتھلی کام ہو رہا تھا، لیکن اچانک ایسا کیا ہوا، وہ ایسے کیا معاملات تھے کہ جس پر یہ کیس بنا. لیکن ہم اپنے ناظرین کو اس سے پہلے تھوڑا سا آگاہ کر دیں کہ اس وقت ہم موجود ہیں کراچی سینٹرل جیل کے باہر، اور جوڈیشل کمپلیکس ایک اندر بنایا گیا ہے جس میں جوڈیشل مجسٹریٹ 9 شہزاد خواجہ کی عدالت کے روبرو آج یہ سماعت ہوئی، اور 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے ملزم کا AVCC حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. اب ہم بات کریں گے کامران قریشی کے وکیل سے اور ان سے تفصیلات جانیں گے اس تمام تر معاملات کی. السلام علیکم خرم. جی السلام علیکم. خرم صاحب، کیا معاملات تھے اور کس طریقے سے ہم اس معاملے کو دیکھیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ پولیس نے پرسنل امیونٹی کی بنیاد پہ، کیونکہ وہ تھوڑا ہارش بولتا تھا پولیس کے آگے، سوال کرتا تھا پولیس سے جو کہ مشکل لگتے ہیں، چبھتے ہیں پولیس کو، تو وہ جو ہے اس بنیاد پہ اوپر جو ہے نا یہ اس کو فیبریکیٹڈ فورج کیس کے اندر ملوث کر دیا، اور پھر پراسیکیوشن نے عدالت کے اندر ہی اشارہ دے دیا کہ یہ تو جو ہے اس کیس کے ساتھ بھی ان کا رابطہ تھا. تو اب یہ آپ دیکھیے گا، میں پریڈکشن کر رہا ہوں کہ یہ کچھ دنوں کے بعد یہ ارغمان کے جو مین کیس ہے اس کے اندر بھی کامران قریشی ایز اے ملزم آئے ہوئے ہوں گے. دیکھیے، وہ تو بات واضح ہے کہ ہمارے سامنے چیزیں جو سامنے آئی، ریمانڈ پیپر سامنے آیا، اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ ارمغان نے کہا کہ مجھے کامران قریشی یعنی کہ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ جب مصطفیٰ کا مرڈر کر دیا تو اس نے کہا کہ آپ مفرور ہو جاؤ. تو لنک تو بنتا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پولیس کسٹڈی کے اندر دیے ہوئے بیان کی قانون کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اب پولیس کے پاس ہے، وہ سیاہ کر دے، سفید کر دے، جدھر سے چاہے جس کو جوڑ دے. یہ تو جب کورٹ میں آ جاتی ہے بات، جب چلان چارج شیٹ جمع کرائی دی جاتی ہے اس کے بعد. ابھی آپ دیکھیں، اگر چلے یوں کر کے آ جاتے ہیں، مین جو کیس ہے ارغمان کا، آج تک وہاں پہ انٹرم چارج شیٹ بھی جمع نہیں ہوئی، جبکہ ایک ملزم جو مین ملزم تھا وہ JC بھی ہو چکا ہے، دوسرا بھی تقریباً اب JC کے قریب ہے، لیکن ابھی تک عدالت کے اندر انٹرم چارج شیٹ جمع نہیں ہوئی. غالباً جو آپ بات کر رہے ہیں کہ JC ہو گیا، شیراز کے وکالت نامے آپ کے پاس بھی وکالت نامہ تھا شیراز کا، اور تمام تر چیزیں ہم نے دیکھی، پھر اچانک انہوں نے وکیل بدل لیا. لیکن شیراز تو گواہ تھا، وہ چیختا رہا کورٹ میں، مجسٹریٹ کے سامنے اس نے کہا کہ میں تو اس کیس کا گواہ ہوں اور مجھے ملزم بنا دیا گیا ہے، تو جس پر اس کو جیل کسٹڈی ہوئی. کیا یہ بات درست ہے؟ جی ایسا ہی ہے. وہاں پہ اس کا بیان لینے کے لیے گئے تھے. بیان جب اس کو حقیقت جج صاحب نے بتائی کہ بھائی آپ کے بیان کے، دیکھیں 164 کے قانونی تقاضا ہے مجسٹریٹ کو، جو بھی 164 پہ کنفیشن کرنے آئے گا مجسٹریٹ کا فرض ہے کہ وہ اس کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے اس کے کانسیکوینسز بتائے کہ یہ آپ اگر ایڈمیشن کریں گے تو اس سے آپ کا نقصان کیا کیا ہوگا. جب پہلے تو پولیس نے سنہرے خواب دکھائے کہ جی آپ چھٹ جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. جب مجسٹریٹ صاحب کے پاس میرے بھائی وہاں موجود تھے، علی صاحب، انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی موو کی. اس کے بعد مجسٹریٹ صاحب کو جب مجبوراً بتانا پڑا سب کچھ کہ بھئی آپ اگر جب یہ کنفیشن کریں گے تو کنفیشن کے نتیجے میں کیا ہوگا، تو ایک دم سے اس کی آنکھیں کھلیں اور پھر اس نے کہا نہیں میں تو اس میں کنفیشن نہیں کرتا ہوں. تو پھر جو ہے مجھ سے زبردستی پولیس کرائی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد اس میں ریمانڈ کے اندر انہوں نے لکھ دیا کہ اس کو جو ہے جیل کسٹڈی کیا جائے. پھر عوان صاحب، آپ کی بات یہاں کاٹ رہا ہوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. کامران قریشی صاحب بہت جذباتی ہمیں ہر جگہ نظر آئے، پہلے پیشی سے لے کے، اور یہ آخری جو پیشی تھی اس میں تو خیر انہوں نے بہت زیادہ اندر کورٹ کے اندر ہی معاملات شروع کر دیے، شور شرابہ شروع کر دیا جب ارمغان نے آپ کا وکالت نامہ سائن کرنے سے انکار کیا تھا. مجھے یہ بات پوچھنی ہے کہ کیا یہ ایک ڈرامہ تھا کہ اپنے والد کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بھائی آپ نکل جائیں گے اس سے پہلے کہ آپ کو پولیس گرفتار کرے؟ دیکھیں، بہت سارے پہلو اس کے نظر انداز تو نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ کامران قریشی پہ انٹری بنتی اس نے عدالت کی. میں نے درخواست کر کامران قریشی کے والد کی طرف سے جج صاحب کو موو کی تھی. اس کی بنا پہ جج صاحب نے ان کو الاؤ کیا کہ جی وکالت نامے کے لیے انگیز کرنا ہے کونسل کو اور وہ بتائے گا. تو اب وہ جب کمرہ عدالت میں آیا تو اس ٹائم پہ وہ اپنی مینٹل اسٹیٹ میں موجود نہیں تھا. سب نے وٹنس کیا، وہ منہ ساتھ کے اور
ایجنسیوں کے نام لے رہا تھا, وہ مجھے مروانا چاہ رہی ہیں, پاکستان آرمی سے مدد مانگ رہا تھا اور کنفیشن کی باتیں کر رہا تھا. پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ وکالت نامے کے لیے ایگری ہوا تو ایک دم سے باپ کو دیکھا, باپ کو دیکھ کے اس نے کہا بھائی آپ امریکہ چلے جائیں. تو ہو سکتا ہے یہ سگنل دینا چاہ رہا ہوں والد صاحب کو کہ آپ جو ہے اپنی سیفٹی کا بندوبست کرو, آپ میرے پیچھے بھاگ رہے ہو اور ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے نا بیچ میں پھنس جاؤ. آج پروسیکیوشن کی جانب سے کیا ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے باتیں کی گئیں, کیا موقف اختیار کیا گیا اور آپ نے کیا موقف اختیار کیا؟ دیکھیں پروسیکیوشن نے وہی پرانا کہ جی ہمیں یہ تفتیش کرنی ہے کہ یہ اسلحہ کہاں سے آیا, یہ آئس کہاں سے آئی, اس کا سیلر کون تھا, فلانا کون تھا, یہ کون تھا, وہ کون تھا. میں نے کہا سر یہ ایک عام کیس ہے جو کہ پولیس انوینٹ کرتی ہے اور یہ پولیس کی ریگولر پریکٹس ہے. اس میں سب پولیس والے ایسے نہیں ہیں لیکن جن کو آرڈر ہوتا ہے وہ یہ کام کرتے ہیں افسرانے والا کی ایمان پہ. پھر جو ہے میں نے کہا سر یہ تو اس میں پسٹل آپ کے پاس موجود, پسٹل آ گئی ریکارڈ میں موجود ہے, اس کے اوپر نمبر ہوگا, آپ وہ چیک کر لیں, پتہ چل جائے گا لائسنس ہے ان لائسنس ہے کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے. اور آئس ہے, آئس کو یہ کیا بولے گا, تو یہ تو انکار کرے گا, وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے بتایا ہی نہیں گیا. تو کیا کریں گے پھر, یہ ماریں گے یا پھر بولیں گے پیسے لاؤ. میں نے کہا اور اس سے کیا, یہ ابھی پھر پولیس نے انہوں نے پھر وہی بات کی کہ جی ہمیں اس کو وہ دیکھنا ہے, ڈیٹیل اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے کہ اس کا تعلق کہاں سے جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ ارغمان مرڈر کیس کی طرف اس کو لے کے جائیں گے 2 دن کے بعد. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے کامران قریشی کے وکیل خرم عباس اعوان, جنہوں نے آج عدالت کے روبرو اپنا وکالت نامہ ملزم سے دستخط بھی کروایا ہے اور اس کے بعد پروسیڈنگ بھی کی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ملزم ہے کامران قریشی, اس کو ارغمان کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ بھی بات سامنے آ گئی ہے کہ کس طریقے سے اس کیس کو ڈیفینڈ کرنا ہے, وہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ پولیس خود پیش کر رہی ہے اور تمام تر معاملات جو ہیں وہ سب کے سامنے. اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ 2 روزہ ریمانڈ جو پولیس کو دیا گیا ہے اس کے بعد کیا رپورٹ پیش کی جاتی ہے.